نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے جو ہے آپ یہ سماعت فرمائے محترم جمیل صاحب جو ہے کیا فرما رہے ہیں۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہے رسم قول یا قرآن خوانی کرانا جو ہے جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں مفتی طارق مسعود نے کیا فرمایا، آپ وہ سماعت فرمائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن۔ حضرات یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے نفس اصال ثواب اور ایک ہے مروجہ طریقے اصال ثواب کے۔ مروجہ طریقے جتنے بھی ہیں جو رائج ہیں ہمارے پاک و ہند میں، وہ سب کے سب ناجائز اور بدعت کے زمرے میں آتے۔ اس میں تیجا، 40واں، 7واں، 10واں اور رسم قل اور اجتماعی قرآن خوانی جس کا جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے بات کی، اور اجتماعی قرآن خوانی تداعی وغیرہ کے ساتھ، تاریخ اور دنوں کے تعین اور تخصیص کے ساتھ، اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں اصال ثواب کے، وہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ اسی طرح جو ہے اجرت بالقرآن کا جو مسئلہ ہے، مثال کے طور پر قراء وغیرہ کو جو ہے بلایا جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، یا لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کو جو ہے اجرت دی جاتی ہے، چاہے وہ اجرت طعام وغیرہ کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی صورت میں ہو، یا وہ اجرت پیسوں کی صورت میں ہو۔ یہ جو صورتیں جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ ناجائز ہیں، یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اس طرح کا جو اصال ثواب ہے، یعنی اجتماعی اصال ثواب، اجتماعی قرآن خوانی، اور اسی طرح جو ہے اجتماعی قرآن خوانی جو ہے اجرت کے ساتھ، یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمل کیا وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ ایک غلط عمل ہے، وہ ان کا اپنا عمل ہے، وہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا یہ فعل بھی کیا ہے، بالکل غلط ہے، جس طرح کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی جو ہے یہ بات کہی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی ہے وہ آدھی ہے، وہ پوری بات نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ اس طرح کا اصال ثواب کرنا، قرآن مجید کے اصال ثواب کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہے، تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے۔ دیکھو ہم نے یہ کہا نا کہ ایک ہے مروجہ قرآن خوانی اور مروجہ طریقے اصال ثواب کے، وہ جائز نہیں ہے، وہ بدعت کے زمرے میں۔ دوسری چیز ہے کہ نفس اصال ثواب اور اس کی جتنے قسمیں ہیں اور صورتیں ہیں وہ جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، نفس اصال ثواب چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، مالی آپ صدقہ کر دیں، آپ جو ہے مدرسہ بنوائیں، بطور اصال ثواب کے مسجد بنائیں، جو بھی کام آپ کریں، یہ مالی جو ہے صدقہ ہے وہ بھی پہنچتا ہے۔ اسی طرح بدنی میں جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور میت کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تلاوت قرآن مجید ہے، تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کا جو ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ قرآن مجید کے سارے ثواب، اگرچہ بعض غیر مقلد اور سلفی جو ہے، بعض سلفی جو عرب کے سلفی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو اصال ثواب ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے استغفار وغیرہ جائز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ نفس اصال ثواب، آپ جو ہے اصال ثواب کریں بغیر دنوں اور تاریخوں کے تعین اور تخصیص کے، بغیر اجرت قرآن کے، آپ جو ہے اپنے اعتبار سے، ہر آدمی اپنے وسعت اور طاقت کے موافق، گھر والے جو ہے اپنے حساب سے جتنا چاہے قرآن مجید پڑھے، گھر کے جو افراد ہیں وہ بیٹھے اور قرآن مجید پڑھے، اپنے میت کے لیے بخش دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تداعی کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ جو اجتماعی قرآن خوانی آج کل ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر جو کھانا پینا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے پڑھا جاتا ہے بطور برکت کے، مثال جو ہے دکانوں کی افتتاح ہوتی ہے، یا جو ہے جب نئے گھر لوگ بناتے ہیں اس میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں لوگ اجرت بھی لیتے ہیں اور وہاں پر کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں، یہ کیوں جائز ہے؟ یہ بطور رقیہ کے جائز ہے، یہ بطور تعویذ وغیرہ، جس طرح تعویذ پر اور رقیہ پر جو ہے
اجرت لینا جائز ہے تو اسی طرح اس قرآن خوانی پر جو برکت کے طور پر پڑھا جا رہا ہے اس پر اجرت اور کھانا پینا بھی جائز ہے. لیکن یہ جو قرآن خوانی ہے جو بطور ایصال ثواب کے ہیں میت کے لیے، اس پر اجرت وغیرہ لینا بالکل جو ہے جائز نہیں ہے. یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو ہے موقف اور مذہب ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور حنفی عالم جو بخاری کے شارح ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر اجرت وغیرہ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں الآخذ والمعطی آثمان، اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں گناہگار ہے. فالحاصل ان ما شاع فی زماننا من قراءۃ الاجزاء بالاجرۃ لا يجوز. وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو یہ کام رائج ہو چکا ہے، جو رواج پا چکا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، لوگ سپارے وغیرہ دیتے ہیں اور اجرت پر پڑھتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں. بالاجرۃ لا يجوز، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے بنایا شرع ہدایہ. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے اجرت کا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقود رسم المفتی میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اجرت پر قرآن پڑھنے والا جو ہے یہ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے چہ جائے کہ میت کو ثواب ملے. تو یہ جو رسم ہے یہ بالکل غلط ہے. تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اور جہاں تک دلائل کی بات ہے تو اس پر بے شمار دلائل ہے کہ قرآن مجید کے جو نفس قرآن مجید کا اصالہ ثواب کرنا بالکل جائز ہے. جو آدمی اپنے گھر کے افراد ہیں، اپنے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، جتنا چاہے قرآن مجید پڑھے اور اصالہ ثواب کرے. آپ اس کے بارے میں دیکھیں شرح ملا علی قاری طور اصالہ ثواب کے ہیں میت کے لیے، اس پر اجرت وغیرہ لینا بالکل جو ہے جائز نہیں ہے. یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو ہے موقف اور مذہب ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور حنفی عالم جو بخاری کے شارح بھی ہے، جو بخاری کے شارح ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس کے متعلق علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر اجرت وغیرہ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. وہ فرماتے ہیں الآخذ والمعطی آثمان، اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں گناہگار ہے. فالحاصل ان ما شاع فی زماننا من قراءۃ الاجزاء بالاجرۃ لا يجوز. وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو یہ کام رائج ہو چکا ہے، جو رواج پا چکا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، لوگ سپارے وغیرہ دیتے ہیں اور اجرت پر پڑھتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں. بالاجرۃ لا يجوز، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے بنایا شرع ہدایہ. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے اجرت کا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقود رسم المفتی میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اجرت پر قرآن پڑھنے والا جو ہے یہ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے چہ جائے کہ میت کو ثواب ملے. تو یہ جو رسم ہے یہ بالکل غلط ہے. تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اور جہاں تک دلائل کی بات ہے تو اس پر بے شمار دلائل ہے. نفس قرآن مجید کا اصالہ ثواب کرنا بالکل جائز ہے. جو آدمی اپنے گھر کے افراد ہیں، اپنے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، جتنا چاہے قرآن مجید پڑھے اور اصالہ ثواب کرے. آپ اس کے بارے میں دیکھیں شرح ملا علی قاری فقہ الاکبر پر جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت الفا فی العبادات البدنیت، علماء کا دیکھو ہم نے کہا تھا اصالہ ثواب کے دو طریقے ہیں، اصالہ ثواب بدنی ہوگا، اصالہ ثواب مالی ہوگا. لیکن اصالہ ثواب بدنی میں تو ایسا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا ہے عبادات بدنیہ میں، مثال کے طور پر کالصوم وقراءۃ القرآن والذکر، جس طرح روزہ رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر وغیرہ یہ کرنا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بدنی جو اصالہ ثواب ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن جمہور کا کیا مذہب ہے وہ سماعت فرمائے. فرماتے فذهب ابو حنیفہ رحمہ اللہ واحمد وجمہور السلف رحمہم اللہ الى وصولها. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور جمہور سلف کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مجید اور اس طرح بدنی جتنے بھی صورت اصالہ ثواب کے ہیں وہ سب کے سب جو اصالہ ثواب کرنا کیا ہے بالکل جائز ہے. مزید آپ اسی صفحے پر یہ شرح ملا علی قاری ہے اور صفحہ نمبر 131 ہے. یہ کہتا ہے کہ ثم قراءۃ القرآن واہداؤها له تطوعا بغیر اجرت تصل الیہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا ثواب پہنچانا میت کو
ततव्वुअन यानी खालिस अल्लाह तबारक व तआला के रजा के लिए पढ़ना, इसलिए नहीं कि बस उजरत के लिए, पैसों के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। ततव्वुअन बिगैर उजरतिन, ततव्वुअन बिगैर उजरतिन तसिलु इलैहि। मुल्ला ने कारी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये जो सवाब है ये भी मैयत को क्या करता है, मैयत को ये सवाब पहुंचता है और बिल्कुल जो है एक बेहतरीन जरिया है सवाब का, और इसाले सवाब का जो है ये बेहतरीन जरिया है। इसी तरह जो है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिल मय्यति यसिलु इलैहि कुल्ल शैइन मिनल खैर, कि मैयत के लिए हर वो काम जो भलाई में से हो, खैर में से हो, वो मैयत तक पहुंचता है। और कुरान भी जो है, कुरान मजीद की तिलावत करना बेहतरीन खैरों में से है और बेहतरीन जो है जरियों में से है। तो लिहाजा कुरान मजीद की जो है तिलावत वगैरह करना और खत्म करना, नफ्स से खत्म करना, तो इसमें जो है कोई हरज नहीं है, ये बिल्कुल जायज है। तो इस पर एक तफसीली मकाला भी जो है मैंने तहरीर किया है, जो उलमा हजरात है वो इस पर जो है हमने दलाइल पेश किए हैं, कुरानी आयात और अहादीस और सहाबे किराम का जो है अमल इस पर पेश किया है। इसी तरह जो है अइम्मा अरबा जो है उनके जो अक़वाल है वो भी हमने पेश किए हैं और तफसील, यहां तक के अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पर जो है कौल जिक्र किए हैं दो। वो कहते हैं उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन असल और दुरुस्त बात यह है कि कुरान मजीद की जो तिलावत वगैरह है उसका सवाब मैयत तक पहुंचता है। तो ये एक इस पर मकाला लिखा है, जो उलमा हजरात है वो इसको देख सकते हैं। और मकाला है हल यजूज़ु इहदाउ तिलावतिल कुरानिल करीम लिल मय्यित, वो जो है आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह हम कमेंट्स में देंगे सकते हैं और आप मुताला फरमाएं। तफसीरी दलाल हमने इस पर जिक्र किए हैं कि ये जो है जायज है और दोनों बातें अलग अलग है। मुअत्तर रमी साहब का फेल भी बिल्कुल जो है वो गलत है, शरीयत के खिलाफ है, लेकिन दूसरी चीज है नफ्स इसाले सवाब, वो भी जायज है।